سال ختم ہونے کو ہے، 2025 شروع ہونے والا ہے۔ اس نئے سال کا ایک رخ تو جو کافی عرصے سے منایا جا رہا ہے، ہنگامہ اور نافرمانی اور ناچ گانے، شرابیں، بد کرداری، یہ تو باہر کا کلچر ہے۔ مسلمان کا کلچر تو یہ ہے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے سال گزروا دیا عافیت کے ساتھ، اگلا بھی عافیت سے گزروا دے، اللہ کے سامنے ہمارا سر جھک جائے۔ شرمندگی کا ایک آنسو جو مکھی کے سر کے برابر آنکھ میں تیر جائے، وہ جہنم کے آگ کے سمندر بجھا دیتا ہے۔ روزانہ جب دن چڑھتا ہے تو اعلان کرتا ہے، لوگو آدم کی اولاد، میں آج نیا دن آیا ہوں، میں کل والا نہیں ہوں۔ کچھ اپنے لیے اس دن میں، اپنی آخرت کے لیے کچھ بھلائی جمع کر لے، چونکہ میں اگر چلا گیا تو پھر کبھی قیامت تک میں لوٹ کے واپس نہیں آؤں گا۔ آئیں ہم سب اللہ کی بارگاہ میں جھکیں اور توبہ کریں تاکہ ہمارا یہ نیا سال عافیت کا ہو، سلامتی کا ہو۔ اگر دانے کا فیصلہ اللہ کی طرف سے ہے تو ایمان پر ہو، سلامتی کے ساتھ ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ میرے عزیزو، بچوں، بچیوں، محترم بھائیوں، بہنوں، جہاں تک میری آواز جا رہی ہے اور سنی جا رہی ہے، سب کے لیے میری طرف سے سلام بھی ہے اور نیک دعائیں بھی ہیں۔ سال ختم ہونے کو ہے، 2025 شروع ہونے والا ہے۔ انسان کے پاس جو سب سے قیمتی دولت ہے وہ وقت ہے، وہ زندگی ہے، وہ ٹائم ہے، اور ہم ایک ایک پیسے کے لیے محنت کرتے ہیں اور ایک ایک روپے کے لیے کتنی کوشش کرتے ہیں، لیکن ایک سیکنڈ جو وقت ہے، یہ پوری دنیا کے خزانے اس کو واپس نہیں لا سکتے اگر وہ ضائع ہو گیا۔ مجھے آج اس کلپ ریکارڈ کرانے کی برکت سے ایک بڑی حدیث یاد آئی۔ ما من یوم الا وهو ینادی یا ابن آدم انی خلق جدید وانا فیما تعمل فی غدا علیک شہید فإن استطعت أن تفعل من خير فافعل فإني إن ذهبت لن أرجع إليكم أبدا والليل يقول مثل ذلك۔ روزانہ جب دن چڑھتا ہے تو اعلان کرتا ہے، لوگو آدم کی اولاد، میں آج نیا دن آیا ہوں، میں کل والا نہیں ہوں، پچھلے ہفتے والا میں پیر نہیں ہوں، میں نیا ہوں۔ تو کوشش کر کے کچھ اپنے لیے اس دن میں، اپنی آخرت کے لیے کچھ بھلائی جمع کر لے، چونکہ میں اگر چلا گیا تو پھر کبھی قیامت تک میں لوٹ کے واپس نہیں آؤں گا۔ اور جب رات آتی ہے تو وہ بھی یہی کہتی ہے کہ کچھ کر لو، میں کبھی واپس نہیں آؤں گی۔ اور ہمارے نبی کا فرمان ہے، افلا ترون الی اللیل والنہار یبلیان کل جدید ویقربان کل بعید ویأتیان بکل موعود۔ دن اور رات کی تیز رفتاری پہ تم غور کیوں نہیں کرتے؟ ایک حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے قریب دن اور رات بڑی جلدی سمٹتے چلے جائیں گے، جو ہم دیکھ بھی رہے ہیں۔ تو تم دیکھو، یہ ہر نئی چیز کو پرانا کر رہے ہیں اور دنیا کو دور لے جا رہے ہیں، آخرت کو قریب لا رہے ہیں، اور اللہ کا جو وعدہ ہے، زندہ کرے گا، کھڑا کرے گا، حساب لے گا، وہ تمہارے سروں پر آ رہا ہے۔ تو اس نئے سال کا ایک رخ تو جو کافی عرصے سے منایا جا رہا ہے، ہنگامہ اور نافرمانی اور ناچ گانے، شرابیں، بد کرداری، یہ تو باہر کا
کلچر ہے. مسلمان کا کلچر تو یہ ہے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے سال گزروا دیا عافیت کے ساتھ، اگلا بھی عافیت سے گزروا دے. اللہ کے سامنے ہمارا سر جھک جائے. کتنے ہیں ہمارے دوست، میں اب جب چاروں طرف دیکھتا ہوں تو گنے چنے چند میرے بچپن کے ساتھی رہ گئے ہیں، باقی سب اللہ کے پاس چلے گئے ہیں. جوان بیٹا اپنے ہاتھوں سے مٹی میں اتارا ہے. تو یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے. اللہ نے اس کو قیمتی بنانے کے لیے ہمیں اپنا دین عطا فرمایا ہے کہ اس کے مطابق ہم زندگی گزاریں گے تو اللہ ہماری دنیا بھی بنائے گا، ہماری آخرت بھی بنائے گا. من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ. کتنی الگ بات قرآن کر رہا ہے کہ ساری دنیا دوڑ رہی ہے کہ پیسہ آئے گا تو ہماری لائف بڑی اچھی ہو جائے گی، خوبصورت ہو جائے گی. لیکن میں تو کوئی 100 کے قریب ملک پھرا ہوں، میں نے تو لائف اٹ سیلف کو بہت دکھی دیکھا ہے. چیزیں، پیسہ، ذاتی جہاز، ذاتی کروز، سب کچھ دیکھا، لیکن زندگی اٹ سیلف کو بہت دکھی دیکھا ہے. یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ تم میں جو اللہ اس کے رسول کی مان کر اچھے عمل کرے گا اور وہ ایمان والا ہوگا تو اس کا رب ان کو انتہائی خوبصورت، پاکیزہ اور خوشبودار زندگی عطا فرمائے گا. طیبہ کے یہ کئی مطلب ہیں، لیکن خوبصورت، طیبہ، خوبصورت، پاکیزہ، طیبہ، خوشبودار، طیبہ، ایسی زندگی اللہ عطا فرمائے گا. پیسہ ہے تو بھی ہوگی اور پیسہ نہیں ہے تو بھی ہوگی. اور پچھلے 2.5-3 سال سے ہمارے ملک کے حالات انتہائی تباہی کے ہیں، دکھ کے ہیں. تو اس میں ہم ایک دوسرے کو الزام دے رہے ہیں، اس کا قصور ہے، اس کا قصور ہے. لیکن جب میں قرآن دیکھتا ہوں تو وہ کہتا ہے کہ تم سب کا قصور ہے. ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر. جو تم پر مشکلیں آ رہی ہیں اس کی ذمہ دار تم سب ہو، تم سب ہو. کوئی ایک طبقہ اس کا ذمہ دار نہیں ہے. ریڑھی والے سے لے کر بادشاہ تک کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، اور جھاڑو دینے والی سے لے کر شہزادی کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تم سب کی وجہ سے اللہ کی طرف سے تم پر حالات آ رہے ہیں، اور ابھی تمہیں بہت سارے تمہاری خطائیں معاف کر دیتا ہوں. تو ہم سب کو اگر اپنے ملک کو سنوارنا ہے اور آخرت کو سنوارنا ہے تو ہم اپنی ذات سے شروع کریں کہ میں اپنے اندر سے برائی ختم کروں، جھوٹ کو، بدماشی کو، ظلم کو، نافرمانی کو. 2 گناہ ایسے ہیں جن کی سزا دنیا میں شروع ہو جاتی ہے، موت کے بعد وہ الگ ہے. ایک ماں باپ کو دکھ دینا، ان کی نافرمانی کرنا اس درجے کی کہ وہ دکھی ہو جائیں، اور ایک ظلم کرنا. یہ 2 چیزیں اللہ تعالیٰ یہیں سے شروع کر دیتا ہے حساب کتاب. تو ہم سب مل کر اپنے ملک کو ظلم سے پاک کریں، جھوٹ سے پاک کریں، دغا بازی، فریب سے پاک کریں، بد کرداری سے پاک کریں، اور جو بہت زیادہ بے حیائی ہے اس سے پاک کریں، اور اپنے اللہ کی بارگاہ میں جھک کر توبہ کریں، معافی مانگیں. گھر ٹوٹ رہے ہیں، طلاقیں ہو رہی ہیں، طلاقوں کی ریشو بہت بڑھ گئی ہے کہ زندگی گزارنے کا پتہ ہی کوئی نہیں ہے. تو میرے عزیزو، اللہ کی بارگاہ میں ایک دفعہ توبہ کرنا سب گناہوں کو صاف کر دیتا ہے. پھر ایک اور حدیث یاد آ گئی. ایک دفعہ جبریل ہمارے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ یا رسول اللہ، ہم آپ کی امت کے لوگوں کے، مرد عورتوں کے عمل لکھتے ہیں، آنسو نہیں لکھتے. سبحان اللہ. آپ نے فرمایا کیوں؟ آنسو بھی تو ایک عمل ہے. کہا وہ اتنا لمبا چوڑا عمل بن جاتا ہے کہ ندامت کا، شرمندگی کا ایک آنسو جو مکھی کے سر کے برابر آنکھ میں تیر جائے، وہ جہنم کے آگ کے سمندر بجھا دیتا ہے. تو جو رو رہی ہے یا رو رہا ہے اس کو ہم فرشتے نہیں جمع کر سکتے،
اس کے لیے میرے اللہ کا الگ پیمانہ ہے جو میرا رب خود اس کو کیلکولیٹ کر کے قیامت دن کہے گا میرا بندہ میری بندی یہ تیرے ندامت کے آنسو، یہ تیرے دکھ کے آنسو، حتیٰ کہ خوشی کے آنسوں پر بھی اللہ خوش ہو کے اجر دیتا ہے۔ تو ہم اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں اور اس کی بارگاہ میں جھک کر اللہ سے مانگیں کہ یا اللہ، چونکہ زمین آسمان پر بادشاہی تو اللہ کی ہے، یہاں حکم تو اللہ کا چلتا ہے، ڈنڈے کا نہیں چلتا، اللہ کا چلتا ہے، اور اللہ جب خیر کا ارادہ کرتا ہے تو يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، میں اگر تم پاکستان والوں کو مصیبت میں ڈال دوں یا پوری دنیا کو، تو کوئی ہے کہ اسے کوئی ہٹا کے دکھا دے؟ وَإِن يُصِبْكَ بِخَيْرٍ، اور اگر میں عرشوں سے فیصلہ کر دوں کہ ہاں بھائی پاکستان کو مثالی ملک بنا دو، دنیا کو مثالی دنیا بنا دو، فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، تو پھر دنیا کی کوئی طاقت، کوئی اسکیم نہیں ہے کہ جو میرے فضل کو روک سکے۔ تو میرے عزیزو، ایک دفعہ زندگی ملی ہے کبھی، تو ہم اپنے اللہ کو راضی کر لیں۔ ایک اللہ کو ماننا یہ سب سے بڑی عبادت، لا الہ الا اللہ، کہ اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی مدد والا، عبادت کے قابل، مدد کے قابل کوئی بھی نہیں ہے سوائے اللہ کے، جو حی قیوم ہے، جس پر موت نہیں آتی، جس پر بڑھاپا نہیں آتا، جو کسی چیز کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ کے سوا ایاک نعبد و ایاک نستعین، صرف تیری بندگی اور صرف تجھ سے مدد مانگنا۔ تو اللہ نے سورہ فاتحہ میں کہہ دیا ہے، لیکن کوئی پتھروں کے آگے جھک گیا، کوئی قبروں پہ جھک گیا، کوئی کہیں جھک گیا۔ بھائیو، اللہ کے سامنے جھکو۔ وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، جب مانگو تو اللہ سے، سوال کرو تو اللہ سے، مدد چاہو تو اللہ سے۔ وَهُوَ نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم تمہاری شاہرگ سے زیادہ تمہارے قریب ہیں۔ ادعونی استجب لکم، جب پکارو گے میں جواب دوں گا، سنوں گا۔ اور محمد الرسول اللہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں۔ ہم موسیٰ علیہ السلام پر بھی ایمان لائے ہیں، ہم عیسیٰ علیہ السلام پر بھی ایمان لائے ہیں، اور آخری نبی ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ان پر بھی ایمان لائے ہیں۔ جو موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا انکار کرے وہ غیر مسلم ہو جاتا ہے، جو عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا انکار کرے وہ غیر مسلم ہو جاتا ہے۔ لیکن اسلام کی تکمیل ہے کہ محمد الرسول اللہ، اللہ کے آخری رسول ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ جو بھی دعویٰ کرے گا وہ غلط دعویٰ کر رہا ہے۔ تو میرے بچوں، میرے بیٹیوں، میرے بیٹوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، ففروا الی اللہ، آئیں ہم سب اللہ کی بارگاہ میں جھکیں اور توبہ کریں، تاکہ ہمارا یہ نیا سال عافیت کا ہو، سلامتی کا ہو۔ اگر دانے کا فیصلہ اللہ کی طرف سے ہے تو ایمان پر ہو، سلامتی کے ساتھ ہو، اگر زندگی ہے تو وہ بھی صحت سلامتی کے ساتھ ہو، اور اللہ ہمارے ملک میں محبتیں پیدا فرمائے، نفرتوں کو ختم فرمائے۔ سب سے زیادہ مجھے تکلیف ہوتی ہے جب مذہب کے نام پر نفرتیں پھیلائی جاتی ہیں اور ایک دوسرے کی گردنیں کاٹی جاتی ہیں۔ اللہ کے واسطے اس فرقہ واریت سے نکلو اور اپنے آپ کو مسلم بناؤ۔ ہم مسلم ہیں، شیعہ سنی ہمارا تعارف نہیں ہے، وہابی بریلوی دیوبندی ہمارا تعارف نہیں ہے، ہمارا تعارف ہے هو سماکم المسلمین من قبل، اس نے تمہارا نام رکھا ہے مسلمین۔ باقی اختلاف کرو، فیصلہ ایک دن ہو جائے گا۔ یہاں ترازو ہم اپنے ہاتھ میں نہ لیں، درگزر کریں، معاف کریں، محبتیں پھیلائیں، اپنے کاروبار سے جھوٹ کو، سود کو، دھوکے، فراڈ کو نکالیں، نشوں سے بچیں۔ یہ ایک آیت آپ کو سنا کے ختم کرتا ہوں، وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، کہ جنہوں نے دنیا میں ان نشوں سے اپنے آپ کو بچایا اور اللہ تعالیٰ کو راضی کیا، تو ان میں سے ایک کا مقام یہ ہے کہ سقاہم ربہم، ان کا رب خود انہیں شراب طہور پلائے گا۔ اور وہ کہیں گے یا اللہ آپ تو اتنے بڑے رب ہیں، آپ ہمیں پلا رہے ہیں،
تو اللہ فرمائیں گے ان ھذا کان لکم جزاء وکان سعیکم مشکورا، یہ تمہاری محنت کا صلہ ہے جو تم نے دنیا میں صبر کیا، آج اپنے رب کی بارگاہ میں تمہارا رب تمہیں پلاتا ہے، وہ کیا اعلیٰ مقام ہوگا۔ اللہ تعالیٰ جتنے بھی گناہ ہیں مایوس نہ ہوں، پریشان بھی نہ ہوں، فکر مند بھی نہ ہوں، صرف توبہ کریں، صرف توبہ کریں۔ یہ کہنا ہے کہ اللہ آپ بھی معاف کر دے گا، آپ خود سوچو شمر اور حسین برابر پھر ہو جائیں گے، کوئی انصاف بھی تو کوئی چیز ہے۔ آل رسول کا خون پانی کی طرح بہہ جائے اور دونوں ایک ہی ترازو میں بیٹھ جائیں، ہے کوئی عقل میں آنے والی بات؟ ہے کوئی انصاف کی یہ بات؟ اللہ آپ پہ معاف کرے گا، اللہ بڑا غفور رحیم، اللہ پہ معاف کرے گا، اللہ معاف کرے گا، لیکن توبہ شرط ہے، توبہ شرط ہے۔ میرے نبی کی نسل نے اپنی جان کا نذرانہ دیا یہ بتانے کے لیے کہ جنت ایسی سستی نہیں ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے جان کے سودے کرنے پڑیں تو کر دو، اولاد کے سودے کرنے پڑیں تو کر دو، لیکن وہ ناراض نہ ہو، اس کا حبیب ناراض نہ ہو۔ مہربان ہے، میں ایک لفظ بولوں یا اللہ مجھے معاف کر دے، میرے ہزاروں سال کے گناہ اللہ ایک لمحے میں کہتا جا میرا بندہ معاف کیا، پلٹ کے پوچھتا بھی نہیں کہ دوبارہ تو نہیں کرو گے، پھر ہو جائے تو پھر توبہ کر لو، پھر توبہ کر لو، پھر توبہ کر لو۔ اللہ غفور رحیم ہے۔ آؤ بھائی ہم سب اہل وطن اور سارے مسلمان اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹیں تاکہ ہماری موت کیا چیز ہے، کیوں مر جاتے ہیں؟ پیدا ہونے کی درخواست نہیں دی تھی، پیدا کر دیا، کیوں پیدا کیا پتہ کوئی نہیں۔ حضرت علی نکلے عشاء کی نماز پڑھ کے تو کچھ لوگ تلواریں لے کے کھڑے تھے، آپ نے فرمایا کیوں کھڑے ہو؟ کہا جی وہ خطرہ ہے خارجیوں سے آپ کو شہید نہ کر دیں۔ فرمانے لگے تم اللہ سے پہرا دے سکتے ہو میرا؟ کہنے لگے اللہ سے تو پہرا نہیں دے سکتے، ہم تو ان خارجیوں سے پہرا دے رہے ہیں۔ کہ پھر جاؤ سو جاؤ، جب موت کے فیصلے اوپر ہوتے ہیں، جب وہاں فیصلہ ہوگا تو نیچے کوئی روک نہیں سکے گا، جاؤ چلے جاؤ سو جاؤ۔ تم مرتے کیوں ہیں؟ پھر کوئی جلا دیتا ہے، کوئی بہا دیتا ہے، کوئی مٹی میں ملا دیتا ہے، کوئی پرندوں کے سپرد کر دیتا ہے۔ پارسی موت کیا چیز ہے، میڈیکل سائنس میں اس کے 200 جواب ہیں، 200، اور ایک بھی صحیح نہیں، سارے غلط۔ پھر موت کے بعد کچھ ہے یا مر گیا اور مٹی ہو گئے؟ یہ چند سوال میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں اور پوری دنیا کے انسانوں کو چیلنج ہے کہ اپنے علم سے جواب دو، کسی کے پاس اس کا جواب کوئی۔ موت کیا چیز ہے، کیوں مر جاتے ہیں؟ پیدا ہونے کی درخواست نہیں دی تھی، پیدا کر دیا، کیوں پیدا کیا پتہ کوئی نہیں۔ اب مرنا نہیں چاہتے، لیکن دائیں بائیں موت کے حملے ہو رہے ہیں، ایک دن مجھ پر بھی ہو جائے گا، آپ پر بھی ہو جائے گا، اور ہم ایک ماضی کی بھولی بسری داستان بن جائیں گے۔ تم مرتے کیوں ہیں؟ پھر کوئی جلا دیتا ہے، کوئی بہا دیتا ہے، کوئی مٹی میں ملا دیتا ہے، کوئی پرندوں کے سپرد کر دیتا ہے، پارسی وہ اوپر رکھ دیتے ہیں، گدھ آ کے کھا جاتے ہیں۔ تو یہ موت کیا چیز ہے؟ تھوڑا شروع میں میڈیکل میں نے شروع کیا تھا تو پھر اللہ نے میرا راستہ بدل دیا۔ تو موت کیا چیز ہے، میڈیکل سائنس میں اس کے 200 جواب ہیں، 200، اور ایک بھی صحیح نہیں، سارے غلط، کیونکہ وہ انسانی عقل سے ہیں تو نہیں پہنچ سکتے۔ پھر موت کے بعد کچھ ہے یا مر گیا اور مٹی ہو گئے؟ یہ چند سوال میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں اور پوری دنیا کے انسانوں کو چیلنج ہے کہ اپنے علم سے جواب دو، کسی کے پاس اس کا جواب کوئی۔ موت کون دیتا ہے؟ یحیی و یمیت، مارنے والا بھی اللہ ہے اور زندگی دینے والا بھی اللہ ہے۔ زندگی موت کا نظام میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے،
ज़मीन पर नहीं है, ऊपर फैसले होते हैं, ज़मीन पे फैसले नहीं होते। हज़रत अली निकले इशा की नमाज़ पढ़ के तो कुछ लोग तलवारें लेके खड़े थे। आपने फरमाया क्यों खड़े हो? कहा जी वो ख़तरा है खारजियों से आपको शहीद ना कर दें। फरमाने लगे तुम अल्लाह से पहरा दे सकते हो मेरा? कहने लगे अल्लाह से तो पहरा नहीं दे सकते, हम तो ये इन खारजियों से पहरा दे रहे हैं। कहा फिर जाओ सो जाओ, जब मौत के फैसले ऊपर होते हैं, जब वहाँ फैसला होगा तो नीचे कोई रोक नहीं सकेगा। जाओ चले जाओ सो जाओ। तो मौत देने वाला भी अल्लाह है, ज़िंदगी देने वाला भी अल्लाह है। मौत के बाद क्या होगा तो वो भी हमारे अल्लाह ने हमारे नबी की ज़बान से हमें बताया कि मेरा रब इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा, ज़मीन में ज़लज़ला आएगा। इज़ा समाउन फ़तरत, आसमान फटेगा। इज़ा शम्सु कुव्विरत, सूरज पे नूर होगा। और फिर मौत का हुक्म आएगा। और अल्लाह एक तो आज फ़र्द की मौत है, एक मर्द की मौत है, एक औरत की मौत है। एक दिन आएगा जब इज़ा शम्सु कुव्विरत, ये भी मेरे नबी ने बताया कि एक ज़लज़ले के साथ कायनात को फाड़ दिया जाएगा। और फिर पहले आसमान के फरिश्ते मार देगा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातों आसमान के फरिश्ते मार के अल्लाह पूछेगा कौन बाकी है। मलकुल मौत इज़राइल से वो कहेगा या अल्लाह अर्श के फरिश्ते और हम 4 बाकी हैं। तो अल्लाह ताला कहेगा जिब्रील और मीकाईल को मौत दे दो। तो अल्लाह का अर्श कहेगा या अल्लाह इनको बचा लें, ये आपके कदीम खादिम हैं। तो उसको खामोश, फ़क़त कतबतुल मौत अला मन कान तहत अर्शी, मेरे अर्श के नीचे सब मरेंगे। फिर अल्लाह कहे, फिर जिब्रील मीकाईल मर जाएंगे। फिर अल्लाह कहेगा कौन बाकी? कहेंगे या अल्लाह अर्श के फरिश्ते और हम 2, इसराफील और इज़राइल। तो अल्लाह फरमाएंगे अर्श के फरिश्ते मर जाएं, फिर वो मर जाएंगे। फिर अल्लाह कहेगा कौन बाकी? वो कहेंगे या अल्लाह इसराफील और इज़राइल। तो अल्लाह फरमाएंगे इसराफील मर जाए, इसराफील मर जाएगा। हुण उत्ते अल्लाह ते हेठ इज़राइल। उस गल वे हुण मेरी भी बारी आई, सारियां दी जिंद कड्डी, हुण मेरी भी निकलन लगी है। तो हमारी तरह उसकी टांगें काँप रही होंगी, एडी ताकतवर जान, दौड़ 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 दौड़। आवाज़ आएगी कौन बाकी? तो इज़राइल की ज़बान गुंग हो जाएगी, कहेगा या अल्लाह अब तो तेरा ये ग़ुलाम ही बाकी। तो अल्लाह ताला एक गरजदार आवाज़ में कहेंगे मत फ़इन्नका ख़ल्क़ुन मिन ख़ल्क़ी, मर जा तू भी मेरी एक मखलूक है। और इज़राइल एक चीख मारेगा मरते वक्त, ज़मीन आसमान के पुर्ज़े पुर्ज़े हो जाएंगे। जब इज़राइल भी मर जाएगा तो फिर अल्लाह ताला कहेगा मन कान अली शरीकन फलियात, कोई है मेरा शरीक तो अब आ जाओ मुकाबले में। फिर अल्लाह कहेगा मन कान अली शरीकन फलियात, कोई है मेरा शरीक तो आओ मेरे मुकाबले में। मन कान अली शरीकन फलियात, कोई है मेरा शरीक तो आओ मेरे मुकाबले में। सन्नाटा। फिर अल्लाह कहेगा ऐन अल मुलूक, बादशाह किधर हैं? ऐन अल जब्बारून, जालिम किधर हैं? ऐन अल मुतकब्बिरून, तकब्बुर वाले किधर हैं? लिमन अल मुल्कुल यौम, आज किसकी बादशाही है? फिर अल्लाह खुद जवाब देगा लिल्लाहिल वाहिदिल क़ह्हार। फिर अल्लाह कहेगा मैंने इन्नी बदातु बिद्दुनिया वलम तकुन शैया व इन्नी उईदुहा, मैंने दुनिया बनाई और मिटा दी, मैं इसे दोबारा भी खड़ा कर दूंगा। मा खल्कुकुम वला बासकुम इल्ला कनफ्सन वाहिदा, तुम्हें उठाना, सबको मारना उठाना एक एक की तरह, जैसे एक को मारना उठाना आसान है, तुम सबको मारना उठाना आसान है। और फिर एक दिन आएगा जब अल्लाह ताला हमें कब्रों से निकालेगा। जिनकी ज़िंदगी नाफरमानी की होगी वो कहेंगे या वैलना मम बाअसना मिन मरक़दिना, हाय मारे गए हमें किसने उठा दिया। बच्चों दुआ करो हम उन लोगों में ना हों। इस थोड़ी सी ज़िंदगी को ये अय्याशी के लिए नहीं है, ये मौज मेले के लिए नहीं है, ये अल्लाह को राज़ी करने के लिए है। संभल के चल, कल पाँव मेरा कासा है सर पे जो आ गया,
بولا سنبھل کے چل سر راہ راہ گزر، میں بھی کبھو کسی کا سر پر غرور تھا۔ تو یہ وجود ڈھانچہ میں بدلنے والا ہے، ڈھانچے میں ہم ڈھلنے والے ہیں، ہڈیاں بکھر جائیں گی۔ تو اللہ تعالیٰ جب سب کو ایک دم کھڑا کرے گا تو کہیں گے من بعثنا من مرقدنا، یہ ہمیں قبروں سے کس نے اٹھا دیا؟ تو جو اللہ کو راضی کر کے گئے ہوں گے وہ کہیں گے ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، آج وہ دن آ گیا جس کا اللہ نے وعدہ کیا تھا اور نبیوں نے سچی خبر دی تھی۔ اور پھر لوگوں کو ہانکا جائے گا، عراۃً ننگے، حفاتً ننگے پاؤں، حاسراً ننگے سر، ننگے پاؤں، ننگے سر، ننگے بدن، سب میدان معاشر کی طرف چلیں گے۔ آپ نے فرمایا جب لوگ نکلیں گے اللہ سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو کپڑے پہنائے گا، اس کے بعد پھر مجھے کپڑے پہنائے گا، اور اس کے بعد پھر اللہ بلال کو کپڑے پہنائے گا، اور اس کے بعد سارے مؤذنین کو کپڑے پہنائے جائیں گے۔ باقی یہ ڈگریاں یہیں رہ جائیں گی۔ وہاں اذان دینے والے کی قدر دیکھو کہ نبیوں کے بعد ان کو کپڑے پہنائے جا رہے ہیں۔ معمولی سا تاجر بھی بیچارے کو ڈانٹ دیتا تو حالی تک اذان نہیں دیتی، تو کتنے دفعہ ہو گیا سے تو حالی تک اذان نہیں دیتی۔ تو پھر جب اس طرح پیپر چھوڑے جائیں گے نا، یہاں تو آپ کو پیپر پکڑائے جاتے ہیں، وہاں پیپر چھوڑا جائے گا، اور کسی کے الٹے ہاتھ میں آئے گا خود بخود، کسی کے سیدھے ہاتھ میں آئے گا۔ جس کے الٹے ہاتھ میں آئے گا کہے گا ہائے مارا گیا، یا لیتنی لم اوت کتابیہ، یہ پیپر میرے ہاتھ میں کیوں آ گیا، ولم ادر ما حسابیہ، مجھے تو پتہ نہیں تھا حساب ہوگا، یا لیتنی لم اوت کتابیہ ولم ادر ما حسابیہ، یا لیتہا کانت القاضیہ ما اغنی عنی مالیہ ہلک عنی سلطانیہ۔ وہ کہے گا ہائے میں مر گیا، میں نے واپس کر لو، میں دوبارہ لاہور بڑے چنگے کام کرنا ہے، بڑا نیک بن کے چلنا ہے۔ لگے گا خذوہ فغلوہ، اس کو پکڑو اور جکڑ دو۔ او میرے بچوں، جہنم کی آگ سے سوئی کے ناکے جس میں دھاگا ڈالتے ہیں اتنا سوراخ کر دیا جائے، اور اس سے جو آگ کا شرارہ نکلے گا وہ پوری کائنات کو جلا کے راکھ کر دے گا، اور وہ انسان وہاں گریں گے، اس میں نافرمانوں کو جانا پڑے گا۔ جو یہاں شرابیں پیتے رہے ان کو آگے جہنم کی گندگی پلائی جائے گی، وہ حوض کوثر نہیں پی سکتے۔ جو یہاں فحاشی کا شکار ہوئے انہیں وہاں جہنم کی گندگی پلائی جائے گی، وہ جنت کے پانی نہیں پی سکتے۔ اور جس کے سیدھے ہاتھ میں آئے گا کہے گا ہو اقرؤ کتابیہ، وہ نعرہ لگائے گا، او میں پاس ہو گیا، او میرا پیپر ویکھو۔ ہم جو سینٹرل ماڈل اسکول بہت ٹاپ کا اسکول تھا 60s میں، 3 اسکول بڑے تھے، ایک ایچسن، ایک سینٹ اینتھنی اور ایک سینٹرل ماڈل۔ میں نے سینٹرل ماڈل میں پڑھا، تو ہاسٹل میں سارے تقریباً ہم زمینداروں کے لڑکے تھے، تو جو کچھ تھوڑے تھے جابین والدین کے لڑکے وہ تو پڑھتے تھے شوق سے، اور جو ہم تھے ہمیں وہ زمین کا خمار ہوتا تھا، ہم پڑھتے نہیں تھے اور نقل مار کے پاس ہو جاتے تھے۔ تو وہ مجھے ایک عبد الواحد میرا روم میٹ تھا، اس کا نقشہ مجھے یاد آ رہا ہے اس آیت کے پیچھے۔ تو وہ بالکل ماشاءاللہ ہمیشہ ہی نیچے سے ہی فرسٹ آیا کرتا تھا وہ۔ تو وہ میں اپنے کمرے میں بیٹھا تھا تو اس کے ہاتھ میں ایسے پیپر، ویکھو میں پاس ہو گیا جی، او میں پاس ہو گیا جی، او میں پاس ہو گیا جی، اے ویکھو اے ویکھو اے ویکھو۔ تو مجھے اب وہ عبد الواحد یاد آتا ہے کہ اللہ کی قسم یہی منظر ہوگا جب سیدھے ہاتھ میں آئے گا نا پیپر، تو چاہے مرد عورت کہیں گے او ویکھو میں پاس ہو گیا، او ویکھو میں پاس ہو گیا، او ویکھو میں پاس ہو گیا۔
تو وہ کہیں گے تو پاس کیسے ہوا؟ وَكَإِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَّ، مجھے پتا تھا میرا حساب ہونا ہے تو میں تیاری کرتا رہا، نمازیں پڑھی، سچ بول۔ آخرت کی تیاری کوئی مشکل ہے؟ اللہ کو ایک مانو، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، لا الہ الا اللہ۔ محمد مصطفیٰ کو اس کا رسول مانو، آخری رسول ہیں، ان کے بعد رسول کوئی نہیں۔ پھر 5 نمازیں ہیں، کون سی مشکل ہیں؟ پہلی قوموں پہ 2 نمازیں فرض تھیں، ہمارے اوپر 5 نمازیں فرض ہیں، اور سفر میں آدھی ہو جاتی ہے۔ رمضان کے 1 مہینے کے روزے ہیں، زکوٰۃ 2 منٹ کا کام ہے، حج 5 دن کا کام ہے۔ یہ تو عبادت کا ڈھانچہ ہے، باقی زندگی